تھوڑا جواب دینا ان شیطانوں سے بچنا آسان نہیں ہوتا۔ کیا یہ ہمیں قید میں ڈال دیں گے؟ الناصر کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ اگر قید میں ڈال دیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، الناصر نے جواب دیا، مگر یہ لوگ حشیش اور لڑکیوں کے ذریعے ہمارے ذہن اس طرح بدل دیں گے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ مکہ ہم کون تھے، ہمارا مذہب کیا تھا۔ مجھے فرار کے سوا کوئی اور ذریعہ نجات نہیں نظر آتا۔ الناصر کے ایک ساتھی نے کہا، ہم مر جانا پسند کریں گے، ایمان خراب نہیں ہونے دیں گے۔ ایک اور نے کہا، ہوشیار رہنا۔ الناصر نے کہا، اللہ پر چھوڑ دو، ہم اتنی جلدی ان کے قبضے میں نہیں آئیں گے۔ شام گہری ہونے لگی تھی۔ ایک آدمی 2 جلتی کنتینیں کمرے میں رکھ گیا۔ اس نے ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ ان کی بھوک نے پریشان کر رکھا تھا۔ ان کے کمرے سے دور قلعے کے ایک حصے میں سنان کا محل تھا، جہاں عورت اور شراب کی رونق تھی۔ سنان کے خصوصی کمرے میں کھانے چنے ہوئے تھے، شراب کی سرائیاں رکھی تھیں، رنگا رنگ کھانوں کی مہک سے دور دیوار محدود ہوئے جا رہے تھے۔ کھانے پر شیخ سنان بیٹھا تھا، اس کی ایک طرف تھریسیا اور دوسری طرف لیزا بیٹھی تھی، اور ان کے ساتھ سامنے گمشتگین بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ گمشتگین کے متعلق بار بتایا جا چکا ہے کہ وہ ہرن نام کے ایک قلعے کا گورنر قلعہ دار تھا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد اس نے خود مختاری کا اعلان کر کے ہرن قلعے اور گرد و نواح کے علاقے کو اپنی ریاست بنا لیا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کے مسلمان دشمن الملک صالح اور سیف الدین کا تحدی تھا۔ اس نے بھی اپنی فوج متحدہ فوج میں شامل کی تھی، جسے سلطان ایوبی نے شکست فاش دی تھی۔ گمشتگین خود اپنی فوج کے ساتھ نہیں گیا تھا، تینوں افواج کے سپریم کمانڈر سیف الدین تھا۔ گمشتگین نے اپنی تحادیوں کی طرح صلیبیوں کے ساتھ دوستانہ گانٹھ رکھا تھا۔ صلیبیوں نے انہیں فوج کی صورت میں تو ابھی کوئی مدد نہیں دی تھی، اپنے مشیر، جاسوس اور تخریب کار دے رکھے تھے، اور انہیں اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اعلیٰ قسم کی شراب، حسین لڑکیاں اور رقم دیتے رہتے تھے۔ گمشتگین کو خدا نے سازشی ذہن دیا تھا۔ اپنے دشمن پر وہ زمین کے نیچے سے وار کرتا تھا اور اپنے دوستوں کے خلاف بھی دل میں دشمنی رکھتا تھا۔ اسے پیار صرف اقتدار سے تھا۔ وہ اپنی ریاست کے متعلق العنان بادشاہ بن کر ریاست میں توسیع کرنے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ اسے جو کوئی دوستانہ مدد دیتا تھا، اس سے بھی وہ شکی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کی کوششوں میں گہری دلچسپی لیتا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اقتدار پسند حکمران کا تختہ صرف فوج الٹ سکتی ہے۔ سلطان ایوبی ہی ایک سالار تھا جس کے دل میں قومی جذبہ موزن تھا۔ اس کی جنگی قابلیت کے ساتھ اس کا ایمان اس کی قوت تھا۔ گمشتگین اس کی اس قوت سے ڈرتا تھا۔ اب جبکہ اس نے اپنی فوج سیف الدین کی کمان میں دے کر ترکمان روانہ کر دی تھی، وہ کسی کو بتائے بغیر شیخ سنان کے پاس قلعہ اسیات میں آ گیا تھا۔ وہ یہی مشن لے کر آیا تھا کہ سلطان ایوبی کے قتل کا کوئی ایسا انتظام کیا جائے جو پہلی قاتلانہ کوششوں کی طرح ناکام نہ ہو۔ اسیات میں وہ الناصر اور تھریسیا کے پہنچنے سے ایک روز پہلے آیا تھا۔ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ سیف الدین کی زیر کمان اس کی فوج کا سلطان ایوبی کے ہاتھوں کیا حشر ہوا ہے۔ وہ افواج کو روانہ نہ کر کے اپنے سازشی دورے پر نکل گیا اور اسیات جا پہنچا تھا۔ بس دیکھیے ذرا کیا دیکھتی نہیں یار۔ اوکے ناظرین خواتین، اب ہم جانا چاہتے ہیں آپ سے، ابھی کچھ دیر بعد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، بائے۔ اور جائیں بھی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟
اور چل لا بھی دے ہن کی کرن دے 10 MB پوری تو میں لگاتا ہوں. شادی نہ کرنا یارو پچھتاؤ گے ساری لائف. پراٹھے پکاؤ گے, روٹیاں پکاؤ گے, کباب پکاؤ گے, بچوں برتن بھی دھوؤ گے, آپ کچھ کرو گے. شادی نہ کرنا یارو پچھتاؤ گے ساری لائف.